حضرت صوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمل اور چمکدار روشن عمل ہوں گے، لیکن اللہ ان اعمال کو یوں اڑا دے گا جس طرح ذرے ہوتے ہیں۔ حضرت صوبان کپ کپا کے رہ گئے اور کہا، حضور بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی دوست ہیں، تمہاری طرح کے لوگ ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے حصہ لیتے ہو اپنا سحری کا، تہجد کا، سجدوں کا، وہ بھی تہجدیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، تمہاری ہی طرح ان کے اعمال ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں رہتی، ان کی تنہائی ناپاک ہو جاتی ہے، تنہائی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج کی تاریخ میں اور آپ یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ، اس حوالے سے اپنی تنہائیوں کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ یہ ایک ایسا فتنہ اس دور میں ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ جس نے ان کی تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اقبال نے تو کہا کہ نوجوان تو نوجوان رہے، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اس قوم کے بوڑھے بھی حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے۔ تو پھر نوجوان کی کیا حالت؟ اب یہ عمل، یہ ساری محنتیں، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ اعمال خیر، یہ صدقات، یہ کتنے کتنے کام ہیں، اگر پاکیزہ تنہائی نہیں رہتی ہے تو اللہ ان کو یوں اڑا دے گا جس طرح حبا منصورہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قیامت کے لیے جو ذخیرہ جمع کر رہے ہیں وہاں ضائع نہ کریں اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو بہتر جزا دے، اپنی پناہ اور امان اور حفاظتوں کا حصار دے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کے، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہیں اور نہ کوئی ساز و سامان زندگی ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی اس کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، یعنی اس کے پاس یہ سارے ذخیرے ہوں گے، حج کیا ہوگا، لوگوں کی مدد کی ہوگی، نصرت و اعانت کی ہوگی، بہت سارے اعمال خیر کا ذخیرہ لے کر کے وہ حشر کے میدان میں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق غصب کیا، کسی کا مال دبایا، کسی سے زیادتی کی، کسی پر جور و جبر کیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو الزام دھرا، تو یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے۔ تو یہ سارے اپنا اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ یہ درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، وہ اعمال ہی ہوں گے۔ تو اب ان گناہوں کا تاوان دینے کے لیے کیا ہوگا؟ فیوتا ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ، کچھ نیکیاں اس کو دے گا، کچھ نیکیاں اس کو دے گا۔ اب نیکیاں کم پڑ گئیں تو جن سے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے جرم، ان کی بدکاریاں، ان کے کیے ہوئے اعمال بد اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر گھسیٹ کے آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ فرمایا کسی نے مفلس دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج کیا، دیگر اعمال خیر بجا لاتا رہا اور بڑے بڑے عمل لے کر آیا، لیکن یہاں اپنی نیکیاں دینی ہوں۔ اگر کسی نے ایک درہم کا چھٹا حصہ کسی کا دبا لیا، غصب کر لیا، قرض لیا نہیں دیا، جبرن چھین لیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، 2 نمبر مال کے ذریعے سے درہم کا چھٹا حصہ ہتھیا لیا، 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں دینی پڑے، اور جو سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہا ہے، ذرا دیکھے قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کون ہے؟ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ فکر اقبال کے محور بنیادی طور پہ 3 ہیں۔ اقبال کی فکر کا محور اسلام ہے اور اس کی ساری شاعری اسلام کے گرد گھومتی ہے، وہ اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات مانتے ہیں اور اس امت کی نجات کی ضمانت اسلام پر عمل کو قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کو داخل کر لیں اپنی روحوں میں اور اپنے قلوب میں اور اپنے من میں اتار لیں تو یہ شکستہ امت پھر عروج پا سکتی ہے۔ اقبال کے ہاں دوسری چیز جو اس کی فکر کا محور ہے وہ کتاب حکمت قرآن مجید ہے۔
وہ اس امت کو قرآن سے جڑنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی پستی، زبوحالی، رسوائی، ذلت، نکبت اور موجودہ جو صورت اس امت کی ہے اس کا سبب وہ کتاب اللہ سے دوری کو قرار دیتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کتاب سے وابستگی اختیار کر لی جائے تو آج بھی یہ مردہ امت دوبارہ زندگی پا سکتی ہے۔ کوئی قوم ذلیل نہیں ہو سکتی اگر اس کتاب سے وابستہ ہو۔ تو امت مسلمہ، اس کتاب سے وابستگی تیرے عروج کی ضمانت ہے۔ اس سے جڑ جا، اس سے وابستہ ہو جا۔ یہ آخری کلام ہے اللہ کا، یہ صحیفہ رحمت ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے۔ اقبال کے فکر و فلسفے کا سب سے بڑا محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کا فکر طواف کرتا ہے حضور کے حسن کا، اور حضور کی سیرت کو اس انسانیت کے لیے نجات دہندہ قرار دیتا، اور وہ مشورہ دیتا ہے کہ آؤ اگر زندگی کا نور دیکھنا ہے تو حضور کے قدموں میں آ جاؤ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ کہتے ہیں کہ اگر تم نے زندگی کا جمال دیکھنا ہے، دین کی حقیقتیں اور دین کے اجالے پانے ہیں تو حضور کے قدموں میں آ جاؤ۔ سارا دین نام ہی میرے حضور کا ہے۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کا ربط اور رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر تم سر بلند ہو، تم اونچے ہو، تمہاری اڑان کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ان سے ربط نہیں ہے، ان سے تعلق خاطر نہیں ہے تو پھر تم آوارہ پنچھی کی طرح ہواؤں کے تھپیڑوں پہ تو ہو سکتے ہو، لیکن منزل تمہارا مقصوم نہیں ہو سکتی۔ تو اگر تم منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو حضور کے قدم تھام لو۔ ان کے قدموں تک پہنچنا، ان کے قدموں تک رسائی حاصل کر لینا، دین کی حقیقت کو پا لینا ہے اور دین کے اجالوں کا حصول ہے۔ اقبال کی ساری زندگی حضور کے ساتھ پیار اور حضور کے ساتھ محبت کا درس دیتے ہوئے بسر، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانے کا سبق پڑھاتے ہوئے زندگی بسر ہوتی ہے۔ دین کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ادب سے دین شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔